ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب عنکم وخیس آل البیت ویطہرکم تطہیرا الذین نور قلوبہم بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدلوا هو اقرب للتقوی. صلوات. میرے عزیزو دوستو، میرے محترم سامعین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ کائنات میں واحد ہستی ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی. دیکھیں، ہماری گفتگو کا محور و مرکز و منبع آج ہے عدل. یعنی کائنات کی واحد وہ ہستی ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی. اچھا، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والی کائنات کی وہی واحد ہستی ہے جس نے سب سے پہلا جو دیدار کیا ہے نا، وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کائنات کی یہی واحد ہستی ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی. کائنات کی یہی واحد ہستی ہے جس نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی آنکھ کھولنے پر کیا. اچھا، کائنات کی یہی وہ واحد ہستی ہے جس نے جھولے میں ازدر کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور کائنات کی یہی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نام کے لیے کعبے کے دروازے پر تختی گری، یعنی لگائی گئی کہ اللہ کی طرف سے نام تجویز ہو کے آیا ہے حضرت ابو طالب کے پاس. اچھا، فضائل علی یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو گئے اس کی زندگی نعمت عظمیٰ سے منور ہو گئی. اچھا، فضائل علی سننا، فضائل علی سنانا، فضائل علی میں مدت سے مکمل ذہنی ہمانگی کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ غور و فکر کرنا، وہ اس طرح ہے جس طرح کے علی و مال قرآن قرآن و مال علی، کہ اگر کوئی قرآن میں تدبر کرتا ہے ذات علی کے بغیر، وہ بالکل صفر ہے، وہ بالکل زیرو ہے. یعنی ذات علی کی معرفت کے ساتھ جو قرآن پڑھتا ہے وہ تفہیم قرآن سے اذہان کو منور بھی کرتا ہے، اس سے روشنی بھی پاتا ہے اور انسانیت کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے. علی، یہ علی وہی ذات ہے کہ جو کعبہ میں پیدا ہوئے، نبی کے ہاتھوں پہ آ کر پہلی نگاہ کی محمد مصطفیٰ پر اور پہلی زبان چوسی ہے محمد مصطفیٰ کی. اب آپ فضائل میں دیکھتے جائیں کہ وہ ہستی جو نگاہ کرے پہلی تو محمد مصطفیٰ کی طرف، پیدا ہو تو خانہ کعبہ میں،
اور پہلی زبان چوسے تو محمد مصطفیٰ کی، اسی کو علی کہتے ہیں. یعنی علی ذات میں بھی علی، صفات میں بھی علی، نام میں بھی علی، کمال میں بھی علی، جلال میں بھی علی، اور علی شجاعت میں بھی علی، علی علم میں بھی علی، علی حلم میں بھی علی، علی سیرت میں بھی علی، علی صورت میں بھی علی، علی فضائل میں بھی علی. علی اچھا، یہ دو فضیلتیں بتانے کی، آپ کو دو ایسی فضیلتیں بتاؤں گا جو کائنات میں اگر کسی کو نصیب ہو جاتی تو وہ شاید اتنا دنیا دار ہوتا اگر، تو وہ اس کے تیور ہی اور ہوتے. مثلا کیا؟ اچھا، ایک علم کی فضیلت جس پہ تمام مسلمانان عالم دنیا میں آصف بن برخیا کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کو لانا ہے تو آصف بن برخیا نے کہا اور کر دکھایا کیا کہ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر دیا. اچھا، یہ آصف بن برخیا کے پاس تھا کیا؟ اس کے پاس اللہ کی کتاب کے علم میں سے ایک حصہ تھا. اچھا، جس کے پاس ایک حصہ علم کا ہو اللہ کی کتاب کا، وہ آصف بن برخیا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے حضور حاضر کر دیتا ہے. اور جس کے پاس اس کتاب کے علم کے کل تمام 73 حصے ہوں، اسے علی کہتے ہیں. وہ کتنا باکمال ہوگا، کیا کیا طاقتیں رکھتا ہوگا کہ جب علم کے ایک حصے کو رکھنے والا آصف بن برخیا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں سے پہلے حاضر کر سکتا ہے، تو وہ علی جو 73 حصے علم کتاب کا عالم ہوگا، وہ کیا کیا نہیں کر سکتا. یعنی اگر چنگلیوں پہ چاہے تو در خیبر کو اکھاڑ دے. اگر چاہے کہ فضا نے جب یہ کہا، ایک دفعہ سوچا حضرت فضا نے کہ گھر میں افلاس بہت ہے. حضرت فضا کے پاس فارمولا تھا کیمیا کا جس سے وہ سونا بنا سکتی تھی. حضرت علی تشریف لائے، حضرت فضا چاہ رہی تھی اس فارمولے پر عمل کر کے کہ گھر میں کیمیا کا فارمولا استعمال کر کے سونا بنا لوں. کہ مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے، پوچھا فضا کیا کر رہی ہیں؟ کہا مولا، آپ نے فرمایا فضا آپ سونا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نا، فضا ذرا ادھر دیکھیں. اچھا، مولا نے جس دیوار کی طرف اشارہ کیا، ساری کی ساری دیوار سونا بن چکی تھی. ابھی مولا نے جملے ادا نہیں کیے، ساری کی ساری دیوار سونا بن چکی تھی. بھائی لطف نہیں اٹھایا میرے دوستوں کہ وہ علی جو کمالات علم میں اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے کہ جس کا ایک حصہ اگر آصف بن برخیا کے پاس تھا تو وہ اس قابل تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اس نے تخت بلقیس کو لمحے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا جناب سلمان کے پاس. تو وہ علی جو علم کتاب کا 73 حصے کا مالک ہو، وہ اگر کسی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی مومن، کوئی مسلمان جب نعت علی کہہ کے پکارتا ہے
یا علی مدد کہہ کے پکارتا ہے تو مولا اس کی مدد کو آتے ہیں. ہر اس مومن کی مدد کے لیے مولا موجود ہوتے ہیں جہاں بھی دنیا کے. اچھا ایک دنیا کے انسانوں کا حصہ نہیں, جنات, دنیا کے جتنے عوالم ہیں ان سب میں جو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین ہے. محمد مصطفیٰ کون ہے؟ رحمت للعالمین. تو ان سب کے جن کا اللہ رب العالمین ہے, محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے, ان سب کے لیے مشکل کشائی کے لیے جو بھی یا علی مدد کہتا ہے, جو بھی ناد علی پڑھتا ہے, سب کی مشکل کشائی کے لیے تشریف لاتے ہیں مولا علی. اس لیے کہ یہ وہی علی ہے جو علم کتاب کے 73 حصوں کے عالم ہیں, مکمل علم کتاب رکھتے ہیں. ہاں اچھا, اگر دنیا کو ابھی بھی ان لفظوں میں تعارف میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو صرف ایک واقعہ بیان کرنے کی جسارت کروں. کیا کہ دیکھیں مسلمانان عالم کی ہاں زکوٰۃ دینے کا روزوں میں یکم رمضان کو امت مسلمان کی زکوٰۃ بینک کاٹ لیتے ہیں ایک سسٹم کے تحت, اور یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے بینک, یا اپنی مرضی سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا ایک سائل آیا مسجد نبوی میں باجماعت نماز ہو رہی ہے, میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں. اچھا سائل نے صدا دی کہ اللہ کے نام پر میری مدد کرو. اچھا اس وقت حالت رکوع میں تھے حضور بھی, سارے نمازی بھی. اچھا اس نے 3 دفعہ پکارا ہے کہ میری مدد کرو اللہ کے نام پر. اچھا جب تیسری دفعہ پکارا نا, اب اس کے بعد امکان تھا کہ وہ پلٹ جاتا خالی ہاتھ, لیکن کیا تھا کہ انہی نمازیوں میں سے جو رسول کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے, ایک ایسا نمازی تھا کہ جس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے گھر سے کوئی زکوٰۃ لیے بغیر, خیرات لیے بغیر, مدد لیے بغیر چلا جائے. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, اس نے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا, زکوٰۃ مل گئی, حالت رکوع میں امداد مل گئی. اچھا ملائکہ کی صف میں یہ بات چھڑ گئی کہ کون ایسا ہے جو اللہ کے گھر میں حالت نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے. اچھا دینے والا کوئی نہ ملا, یہ ملائکہ میں سے تھا, امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ آیا اللہ کے گھر میں مسجد میں خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہوں یا کچھ لے کے لوٹتا ہوں. اچھا یہ جو انگوٹھی مولا علی نے زکوٰۃ میں دے دی, اس کی مالیت پتہ کیا تھی؟ یہ وہ انگوٹھی تھی جو پہنے رکھتے تھے حضرت سلیمان, اور پہنے رکھتے تھے, اور ساری کی ساری حکمرانی حضرت سلیمان کی اس کا دار و مدار تھا اسی انگوٹھی پر. اچھا اس انگوٹھی کی بدولت آپ کی ہواؤں پر حکمرانی تھی, اسی انگوٹھی کی بدولت آپ کی جنات پر حکمرانی تھی, اسی انگوٹھی کی بدولت آپ کی حشرات پر حکمرانی تھی. یعنی اسی انگوٹھی کی بدولت کائنات میں موجود جتنے بھی اجسام ہیں, جتنے بھی انسان, حیوان, چرند, پرند, درند, سب پر حکمرانی تھی. کس کی؟ حضرت سلیمان کی. کس کی بدولت؟ اسی انگوٹھی کی بدولت. ایک انگوٹھی کی بدولت تھی. وہ انگوٹھی چلتی چلتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی. آپ نے وہ انگوٹھی تحفۃً دے دی, ہدیۃً دے دی, محبتاً دے دی. کس کو؟ حضرت علی کو. حضرت علی نے وہی انگوٹھی پہن رکھی تھی. یعنی یہ انگوٹھی کیا تھی؟ کل مالیت اس کی کیا تھی؟ کائنات میں جنات کی حکمرانی, حشرات کی حکمرانی, پرندوں کی حکمرانی, چرندوں کی حکمرانی, درندوں کی حکمرانی,
یعنی کائنات کی ہر شے کی حکمرانی اس کے اندر تھی جس سے حضرت سلیمان کرتے تھے. اور کس میں دے دی؟ زکوٰۃ میں. کس نے دی؟ اسی علی نے جو کعبے میں پیدا ہوا, اسی علی نے جسے محمد کے ہاتھوں پہ پہلے زیارت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی علی نے جس نے محمد کی زبان چوس کر باب العلم بنے, اور وہ خزانہ علم جو اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا, سارے کا سارا منتقل ہو گیا علی کو. اسی علی نے وہ انگوٹھی جو عطا کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ انگوٹھی کہاں دے دی؟ زکوٰۃ میں. اچھا, زکوٰۃ ہوتا ہے کل مال کا 2.5%, اور وہ انگوٹھی تھی کس کی؟ حکمرانی کی طاقت کی, کہ کس کس چیز پر حکمرانی حضرت سلیمان کرتے تھے. اور حضرت علی نے وہ انگوٹھی دے دی زکوٰۃ میں. آپ اس سے اندازہ فرما لیں فضائل علی کا, کہ جس علی کی زکوٰۃ حضرت سلیمان کی کل حکمرانی کے برابر ہو, اس علی کے فضائل کی حد کیا ہوگی؟ بھائی میرے محترم سامعین, کہ جو علی زکوٰۃ میں حکومت سلیمان کی, حضرت سلیمان کی حکمرانی والی انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے دے, اس کی حکمرانی کی حدیں کیا ہوگی؟ علی امام ہے دلوں کے, علی امام ہے روحوں کے, علی امام ہے نفسوں کے, علی امام ہے متقین کے, علی امام ہے صالحین کے, علی امام ہے عارفین کے, علی امام ہے ہر اس زیرو کے جس نے بھی تنفس انسانیت میں رہ کر, جس نے اپنی روح کو پاکیزگی کی آخری حدوں سے چھونے کا موقع دیا. علی ہر اس انسان کے امام ہے, ہر اس چرند کے امام ہے, ہر اس پرند کے امام ہے, ہر جن و بشر کے امام ہے, ہر ملک کے امام ہے, ہر نبی کے امام ہے. تمام انبیاء کی صفتوں کو جمع کر کے یکجا کر کے دیکھنے کی ضرورت پڑے, خواہش ہو, تمنا ہو, تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت آدم کی زیارت کرے, خلت آدم کو دیکھے عملی شکل میں, خلیلیت ابراہیم کو دیکھے عملی شکل میں, موسیٰ کے تجلی کو دیکھے عملی شکل میں, کیا کرے؟ کہ اگر کوئی زیارت آدم کرنا چاہتا ہے, زیارت موسیٰ کرنا چاہتا ہے, زیارت نوح کرنا چاہتا ہے, زیارت شیس کرنا چاہتا ہے, زیارت ادریس کرنا چاہتا ہے, زیارت یونس کرنا چاہتا ہے, زیارت یعقوب کرنا چاہتا ہے, زیارت یوسف کرنا چاہتا ہے, زیارت عیسیٰ کرنا چاہتا ہے, زیارت ابراہیم کرنا چاہتا ہے, زیارت اسماعیل کرنا چاہتا ہے, تو سب کی زیارت کا ایک ہی النظر الی وجہ علی نبادہ, علی کے چہرے کی زیارت کر لو. آپ کو آدم کی بھی زیارت ہو گئی, نوح کی بھی زیارت ہو گئی, عیسیٰ کی بھی زیارت ہو گئی, موسیٰ کی بھی زیارت ہو گئی, یعقوب کی زیارت ہو گئی, یوسف کی زیارت ہو گئی, ابراہیم کی زیارت ہو گئی, اسماعیل کی زیارت ہو گئی, محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی. سب انبیاء کی زیارت کرنا چاہتے ہو, علی کو دیکھو. اور اگر علی دنیا میں نہ ہو, ذکر علی نبادہ, حب علی نبادہ. آج 21 رمضان کو اس مقام پر, اس بارگاہ میں میرا یہ جملہ دنیا عالم کی نظر کہ دیکھو آج کے اس دور میں ذکر علی, ذکر آدم سے لے کر ذکر مصطفیٰ تک ہے. حب علی
حب آدم سے لے کر حب مصطفیٰ تک ہے. لہذا دنیا عالم کو چاہیے کہ ذکر علی پہ ایک ہو جاؤ, حب علی پہ ایک ہو جاؤ, ترقی پاؤ گے. مصیبتوں سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے, کرونا وائرس سے اور دنیا کی ہر تکلیف سے نجات پا جاؤ گے.